سوتے وقت اکثر و بیشتر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، یاد رکھیں اس غلطی کو ہرگز نہ ہونے دیں۔ اگر یہ آپ غلطی کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ایسا آپ کو نقصان ہوگا جس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ جو بیت المال میں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں بیت المال میں کھڑا ہوا تھا اور نگہبانی کر رہا تھا کہ اس مال کو کہیں کوئی چرا کے نہ لے جائے، تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اپنے بڑے بڑے لمبے لمبے ہاتھوں سے مال کو چرانا بیت المال میں سے شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس شخص کو پکڑ لیا اور کہا کہ آج میں تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے جاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں اپنے بچوں کے لیے، بچوں کی بھوک کے لیے میں یہاں سے چوری کرنے آ گیا تھا۔ تو اب حضرت ابو ہریرہ نے کہا چلو ٹھیک ہے جاؤ، آج جا رہے ہو لیکن اب کبھی مت آنا۔ دوسرے دن حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا پھر وہ شخص آیا اور ہاتھوں سے چوری اس نے کرنا شروع کر دی اور میں نے اس کو پکڑ لیا۔ پھر ابو ہریرہ نے کہا کہ آج پھر تم آ گئے، چلو آج ضرور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جائیں گے۔ اس نے پھر اپنے بچوں کا واسطہ دیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوڑ دو، آج کے بعد میں کبھی نہیں آؤں گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب دوسرے دن حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ کیا ہوا تمہارے ساتھ رات میں، تمہارے اس چور کے ساتھ کیا ہوا؟ تو کہا یا رسول اللہ اس نے بچوں کا اپنے واسطہ دیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تیسرا دن آیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا آج وہ پھر آئے گا۔ تیسرے دن وہ جب پھر آیا تو حضرت ابو ہریرہ نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ آج میں تجھے ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ اے ابو ہریرہ آج مجھے چھوڑ دو، آج میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتا کر کے جا رہا ہوں، اگر تم رات میں سونے سے پہلے اس وظیفے کو کر لو، اس کو پڑھ کے اپنے مال پر پھونک دو گے تو کوئی بھی تمہارے مال کو چوری نہیں کر سکتا، کوئی چور تمہارے مال کو نہیں چرا سکتا۔ تو کہا کہ بتاؤ کیا وظیفہ ہے؟ تو اس نے آیت الکرسی بتائی کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو آیت الکرسی ہے نا، اس نے کہا کہ یہ آیت الکرسی پڑھ کے اگر تم اپنے مال پہ دم کر دو گے تو تمہارا مال کبھی کوئی نہیں چرا سکتا۔ تو وہ شخص چلا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ کیا ہوا تمہارے ساتھ رات میں، تمہارے چور کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ وہ آیا تھا، اس نے اپنی غریبی اور محتاجگی کا میرے سامنے اظہار کیا، میں نے اسے چھوڑ دیا، لیکن اس نے مجھے آج ایک ایسا وظیفہ بتایا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر اس وظیفے کو پڑھ کے دم کر دو گے تو کوئی چور تمہارے مال کی چوری نہیں کر سکتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ اس نے کون سا وظیفہ بتایا، سناؤ مجھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے آیت الکرسی پڑھ کے سنائی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے یہ آیت الکرسی جو قرآنی آیات ہے یہ اس نے مجھے بتائی اور کہا کہ اپنے مال پہ پڑھ کے اگر دم کر دو گے تو کوئی چور تمہارے مال کی چوری نہیں کر سکتا۔ تو حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ جانتے ہو وہ کون تھا 3 دن سے آنے والا اور مال کو چرانے والا تھا کون؟ کہا یا رسول اللہ میں نہیں جانتا۔ کہا وہ شیطان تھا اور تمہارے مال کو کم کرنے کے لیے آیا تھا بیت المال میں سے کہ ہم اس میں سے چوری کر لیں اور ہٹا دیں، مال کم کر دیں تو غریبوں کی کم ہیلپ ہو سکے اور غریبوں تک کم مال پہنچے۔ لیکن اے ابو ہریرہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے و قدرت میں ساری کائنات ہے کہ وہ جو تم کو وظیفہ اور عمل بتا کے گیا ہے یہ واقعی سچا عمل ہے، اگر تم اس عمل کو آیت الکرسی کو پڑھ کے اپنے کسی مال پر دم کر دو گے تو دنیا کا کوئی چور تمہارے مال کی چوری نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب رات کو سوئیں تو سونے سے پہلے آیت الکرسی، کچھ عورتیں اور مرد ایسے ہیں جن کے وظائف میں ہے کہ وہ آیت الکرسی وغیرہ پڑھتے ہیں، پڑھیں ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ درود شریف بھی پڑھ لیا کریں، 3 مرتبہ درود شریف جو بھی آپ کو یاد ہو، پھر 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر 1 مرتبہ ہی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ آیت الکرسی پڑھ کے دروازوں پہ دم کر دے تو پوری رات پھر فرشتے اس کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو آیت الکرسی کے ساتھ درود شریف بھی پڑھ لیا کریں تو بہتر ہے، اگر کوئی آیت الکرسی پڑھ رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ تو رات میں یہ ہرگز ایسا نہ ہو، ایسی غلطی نہ کریں کہ آپ بغیر پڑھے سو جائیں، کیونکہ اس کا پھر نقصان بہت زیادہ ہو سکتا ہے جس کی تلافی بھی نہیں ہوگی۔ بھائی کوئی مال آگے چوری کر کے لے کے چلا گیا، اب کیا ہے؟ اب آگے سے پڑھو گے، اب کون آ رہا ہے تمہارا مال چوری کرنے؟ تو پہلے سے ہمیں آقا علیہ السلام نے جو بتایا ان کو اگر ہم کریں گے، ان وظائف پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم بڑے بڑے حادثات سے محفوظ رہیں گے۔ ہم ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، کرتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم تمام حادثات سے محفوظ رہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار ہمیں اس کا اثر تو دکھتا نہیں ہے، ضرور اثر ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دعاء یرد البلا، دعا بلا کو دفع کر
دیتی ہے۔ جب آپ کوئی وظیفہ کریں گے، دعا پڑھیں گے، اور وہ وظیفہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جب کوئی دعا کریں گے، وظیفہ پڑھیں گے، تو انشاءاللہ جو آفت اور مصیبتیں تم پہ آنے والی ہوں گی وہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا ختم ہو گئی۔ بھائی کوئی مصیبت آنے والی تھی اور آپ وظیفہ پڑھتے ہیں، وہ مصیبت نہیں آئی، تو آپ تو سمجھ رہے ہو کہ کچھ ہو ہی نہیں، لیکن آپ کو کیا پتا کہ وہ اللہ نے آپ کو کون کون سے حادثات سے بچایا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو ان وظائف پہ کو کرنا چاہیے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو بتائے ہیں۔